کہتے ہیں جی وہ لاہور آیا نہیں، اور گریٹ برٹن نے نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا یہ تجھے مروا دیں گے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہوا تھا، جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ نہیں رکھا، اور چک کے باہر سٹو۔ ہاں، اس قسم کے کافی سارے پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے، اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے۔ تو گریٹ برٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہے قادیان کے اندر، یہ مناظرہ نہیں ہونا، اور یہ کہتے ہیں جی اکیلے ہی دوڑ کے فتح بنا لی۔ اچھا، وہ لاہور میں کھڑے ہو کر، قادیان اتنی دور نہیں تھا، وہاں سے نگاہ مارتے جلا کے راکھ کر دیتے اس کو۔ اللہ کے بندو شکر ادا کرو، وہ مناظرہ نہیں ہوا، اس نے لا کے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کیا نا پیر میر علی شاہ صاحب نے، وہ لا کے منہ پہ مل دینا تھا۔ کیا جواب دیتے؟ تو جو لوگ خود چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں معرفت کے نام کے اوپر، وہ جواب دیتے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اس میں آزاد نہیں ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے پیر اور مرید کے جو آداب لکھے ہیں اس چیپٹر میں اس کو ڈالا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اس کے باوجود انہوں نے انڈورس کیا، تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی گئی، کیونکہ وہ غوث وقت تھے، اور غوث وقت تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو اعلیٰ حضرت گئے، چشتی چاچو کی چاچی نہیں گئی، اعلیٰ حضرت بھی گئے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کیا، اور خود جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اشعری تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مناظرے لڑنے تھے، جا کے ان لوگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنا تھا، یہ تو سہولت کار۔ لیکن ان ناظرین کے لیے کہ جن کے دلوں کے اندر اب تک شکوک و شبہات